الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا مسیح اور مقرب فرشتے ہرگز اس کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، اور جو شخص اس کی بندگی کو آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کو بہت جلد وہ اپنی طرف اکٹھا کرے گا، تمام کے تمام لوگوں کو۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر فرشتے اور ان کے احوال کے ضمن میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چند خطبات میں کچھ گزارشات کی گئی۔ اسی سلسلہ میں ایک عنوان قرآن مجید میں بالخصوص بیان ہوا ہے کہ یہ فرشتے اپنی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ سے کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کیا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ضمناً میں نے عرض کیا تھا کہ مکلف مخلوق دو طرح کی ہیں، جن کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت وہ بندگی بیان کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، مگر اور مخلوقات کی طرح یہ فرشتے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی بندگی میں مشغول اور منہمک نظر آتے ہیں، بلکہ جس طرح کی عبادت ان کی بیان ہوئی ہے، جن و انس بہت کم ہیں جو کوشش کر کے اپنی بندگی کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح فرشتے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر تشبیہ دے کر کہا کہ تم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ آدم کی تخلیق کے وقت ان کا جو اشکال تھا وہ یہی تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یعنی خرابیاں کرنے والا، یہ انتشار کا شکار ہو جانے والی مخلوق جو ہے یہ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر پھر انہوں نے اس وقت جو لفظ ادا کیے تھے وہ یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح و تحمید اور تقدیس ہم کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس پر نازاں تھے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس تسبیح و تحمید میں ہم کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی نقص ہے جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اگر تسبیح و تحمید مقصود ہے، یعنی اللہ کی پہچان اور تعارف کے حوالہ سے اگر انسانوں کے اعمال کے ذریعے آپ لوگوں کو اور نہ ماننے والوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو کیا یہ کام ہم کم کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، دیکھو پہلے انہوں نے کیا لفظ سیگا استعمال، نحن، ہم، نسبح بحمدک ونقدس لک، کاش آپ اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وہ پھر موضوع اور طرف ہے، مقصود یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت میں سے خاص طور پر تسبیح و تحمید کی عبادت جو ہے اس کا تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عبادت کی جو بھی صورتیں ہوں، جو نمونہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جس عبادت کے متعلق لفظی طور پر تعارف کروا کے ان فرشتوں کا جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا
اور ان فرشتوں کی پہچان کروائی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس میں یہی تسبیح و تحمید ہی ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی تحمید کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہونے والے اوصاف اس کے اندر شامل کرتے ہیں، اور پھر وہ نقائص جو ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں یا دوسروں کے لیے ہیں، اس سے اس کو پاک کرتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ اپنے عمل کے ثبوت کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے نسبح بحمدک ونقدس لک، دونوں چیزیں۔ تو اس حوالہ سے یہ ایک نقطہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکلف نہیں ہیں فرشتے، مکلف یہ اصطلاح اہل علم یا آپ عام دینی ذوق رکھنے والا جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تکلیف دی ہے۔ تکلیف یہ نہیں ہے کہ کوئی اذیت کے معنی میں ہے، یعنی پابند کیا ہے انسان کو، اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جو اپنی معذوریوں کی وجہ سے اس امر کے اندر، اس حکم میں جس کو تکلیف کہتے ہیں، شامل نہیں ہوتے، ذہنی طور پر جو ہے وہ معذور ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی مجبوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، وہ غیر مکلف کہلاتے ہیں۔ لیکن جو مکلف ہیں، کیا مکلف کا مطلب یہ کہ وہ جزا اور سزا کی اس دنیا کے اندر جو ان اعمال کے بدلہ میں اس کو ملے گا، کیا فرشتے بھی اسی طرح شامل ہیں یا نہیں؟ تو اس طرح تو شامل نہیں ہیں، یعنی تکلیف کے اعتبار سے اسی طرح جو احکامات انسانوں اور جنوں کے لیے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے، اب میری بات پر ذرا غور کریں کہ فطرتاً اطاعت اور فرما برداری کی انتہا پر پہنچتے ہوئے اور اس مالک کی الوہیت، عبودیت اور اس کے مقام اور مرتبہ کی وہ شان اور عظمت کو جو ہے، جو بلند تر ہے، سامنے رکھتے ہوئے وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، ان کی تخلیق جو ہے اس کا مطالبہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم پیداوار ہیں، کسی کی کریشن ہے، یعنی ہم خالق نہیں ہیں، کریٹر نہیں ہیں، بلکہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے، فطرتی تقاضا کیا ہے؟ یعنی میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی پیغمبر ان کی طرف نہیں بھیجا گیا، کوئی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے الگ سے انتظامات نہیں ہیں، مگر فطری اعتبار سے بے ساختہ ان کے اکثر مواقع پر جو ہے وہ ایسے اعمال سامنے آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر انسان کو اس طرح جو ہے وہ منہمک اور مستغرق ہو جانا چاہیے جس طرح اللہ کی یہ مخلوق، یہ فرشتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، انہوں نے اللہ پر الزام لگا کر یہ کہا کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، یہ اولاد کا رشتہ قائم کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کو باپ بنا دیا۔ یہ اولاد اور باپ کے رشتے اس طرح نہیں ہوا کرتے، اور پھر اس رشتے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں ہوتا جو یہ کرتے ہیں۔ بل عباد مکرمون ولدن سبحانہ، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ وہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ کون ہے؟ بل عباد مکرمون، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ دیکھو اللہ رب العزت ان کی بندگی اور پھر ان کی عبادت کے جواب کے اندر ان کا بندہ ہونا بیان کر رہا ہے کہ وہ بندگی میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ مکرمون، قابل عزت اور وقار ہیں، ان کو عزت دے دی گئی ہے۔ یعنی بندگی انسان کرے تو عزت ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ جو سوائے بندگی کے وہ اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں کرتے۔ بل عباد مکرمون، آگے کیا کہا؟ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام کرنے والے لوگ کبھی پہل نہیں کرتے کہ اللہ کے بات کے مقابلہ میں اپنی بات جو ہے وہ اس کو شامل کر لیں، یا اس کو سبقت جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کریں، آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ میری سنو، ہم بھی کچھ سٹیٹس کے مالک ہیں، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہم سے بھی مشورہ لیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے ان کارندوں سے مشاورت نہیں کرتا، وہ پاک ہے اسے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ بات کے اندر پہل نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں کہ مالک کیا بولتا ہے۔
لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ہاں وہ کام کرتے ہیں جو اس کا حکم ہوتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کیوں کہ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ ان سے پہلے کیا ہے، ان کے بعد کیا ہے، سب معاملات کو، حالات کو، تاریخ کو، یہ اس انسان سے پہلے کیا تھا، یہ فرشتوں کی زندگی کیا ہے، کس طرح پیدا ہوئی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، اور اسی کا تقاضا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز جانتا ہے، اور اللہ نے بندے کو بھی یہی سمجھایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اور بندو، خدا کے بندو، سوچو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہارے پس منظر اور پیش منظر دونوں کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے ہر چیز۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ نے انسانوں کا تذکرہ کر کے بھی یہی لفظ استعمال کیے، اور فرشتوں کے حوالے سے بھی یہی قرآن، لیکن وہ جان گئے، اس کی وجہ سے یکسر سرے منہ انحراف نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، تقاضا ہے فطرتی۔ اللہ رب العزت جو اشارہ کرتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک طرف تو وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچتے بھی نہیں ہے، دوسری طرف ویفعلون ما یؤمرون، من مانی نہیں کرتے کہ ہمارے بھی کوئی اختیارات ہیں، ہمیں بھی یہاں بھیجا گیا ہے، ہم خلیفہ ہیں جس طرح انسان کہتا ہے، نہیں فرمایا ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ فرق سمجھو، یفعلون ما یؤمرون، من مانی نہیں ہے۔ انسان من مانی کرتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مذہبی تاریخ بالخصوص، جب انسان نے من مانی کی ہے وہ تباہی اور ہلاکت کے انتہا پر پہنچ گیا، پھر وہ واپس نہیں آ سکا۔ یہ اطاعت، فرما برداری، کسی کا بن کر رہنا، اللہ کا بن کر رہنا، بالخصوص مومن کا، اسی کے اندر اس کی خیر ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جب اللہ کا ہو جاتا ہے بندہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک نہیں کئی جگہ پر یہ بات بیان فرماتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے، یہ صرف فرشتوں کے حالات بتانا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے، ہم تو مکلف ہیں، ہم تو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں۔ ذرا اپنی عبادتوں کو دیکھیں اور ان کا بندہ ہونا دیکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ ابلیس والا کام نہیں کرتے، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَفْتُرُونَ۔ اللہ رب العزت کے وہ مکرم بندے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ کے ساتھ ساتھ میں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وہ یہ نہیں کہتے کہ تھک گئے ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنا کچھ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، نہیں، ایک جگہ بلکہ فرمایا وہ تو ایسی مخلوق ہے، وَلَا يَسْأَمُونَ، وہ اکتاتے نہیں ہیں، اللہ کی بندگی کرتے انسان اکتا جاتا ہے، اور فرمایا وہ وقت جب انسان کو غفلت کی وجہ سے یا کسی نیند کے غلبے کی وجہ سے اکتاہٹ محسوس ہو تو اللہ کی بندگی نہ کرے، اس لیے کہ یہ ہر حال کے اندر اللہ کی بندگی کرنے والی مخلوق فرشتے موجود ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب انسان اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی اس مخلوق کو کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ، آپ نے جو اشکالات اس کی پیدائش کے حوالے سے پیش کیے تھے، مجھے بتاؤ اس کے باوجود کہ ان کے خمیر کے اندر فلاں فلاں چیز موجود تھی، کیا یہ میرے بنے ہیں یا نہیں بنے؟ پھر اللہ رب العزت بہت فخر کرتا ہے، اور اس اعلیٰ مخلوق کے اندر فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ کا بندہ بن کر رہنا، لیکن کوشش کر کے ان اصولوں کی بنیاد پر بندگی کرنا جو اللہ نے بتائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، انسان کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اسی کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے خیر رکھی۔ تو ان کی عبادتوں کی صورتوں میں سے بڑی صورت کیا ہے؟ تسبیح و تحمید، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تحمید کرتے ہیں۔
ہر حال کے اندر، ہر جگہ، یعنی شروع سے وہ کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن مجید کی ایک آیت ضرور میں بیان کر دوں، کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ ساری کائنات کے معاملات کے فیصلے سنا رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اس وقت بھی عرش الہی کو اگر کوئی گھیرے ہوئے ہوں گے اور ارد گرد جو ہے وہ گارڈز کی شکل کے اندر وہ کھڑے ہوں گے، تو وہ فرشتے ہوں گے۔ اللہ فیصلے کر رہا ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ، سبحان اللہ، وہاں بھی وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یسبحون بحمدہ۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ رب العزت حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے صادر فرمائے گا۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے اور اللہ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزاؤں کے اندر جو ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے بدلہ کے اندر ہم باہر آ کر کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے کہ جج کا فیصلہ جو ہے اس کے اندر فلاں فلاں نقد ہے۔ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اس کو، ہم تنقید کرتے ہیں، فلاں بات جو ہے وہ غلط ہے، یہ سب انسانوں کی باتیں ہیں۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ فیصلہ جب کرتا ہے، دنیا میں بندے کو کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت بھی اس فیصلے کو سننے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ وقیلا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ یہی ہے ترانہ جو فرشتے جو ہے وہ ہر وقت ہر حال کے اندر ارد گرد اسی طرح جس طرح جو ہے وہ دیگر مخلوق اس کے اندر مصروف ہے، وہ یہ گاتے رہتے ہیں۔ دیگر مخلوق بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہی لفظ بیان کیے تسبیح و تحمید کے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، رہ کیا گیا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، سب يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ باقی تو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، انسان تو کیوں غافل ہو گیا؟ وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تو اپنی پیشانی زمین پر رکھ تو صحیح، پھر اللہ کے انعامات دیکھ کیا ہوتے ہیں، پھر اللہ کس طرح نوازتا ہے، پھر اللہ کس طرح تجھے اپنا بندہ بنا کر تیری تکریم کرتا ہے، تیری عزت اور وقار میں کس طرح اضافہ ہو۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہی ہے وہ بات جو ان فرشتوں کے حالات کے ضمن میں انسان کو سمجھائی گئی ہے۔ ای الکلام افضل یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کلام کون سا ہے؟ فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ، وہی کلام سب سے بہتر ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات بھی سکھائے ہیں۔ کوئی فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، سبحان اللہ پہلے پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، کوئی فرق نہیں، بس یہ کلمہ دہراتے رہا کرو۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ لفظ بھی آتے ہیں، یعنی یہ ترتیب بھی بدل جائے کوئی حرج نہیں۔ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو آدمی زبان سے ادھر یہ اللہ کی تعریف کے کلمات جو فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، بندہ بھی کہتا ہے، اس کے کہتے ہی اللہ رب العزت اس کے وقار اور عزت میں کیا اضافہ فرماتا ہے؟ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اب بناؤ باغات اپنے جنت میں میرے بھائیو، دنیا میں خواہش کرتے ہو پوری نہیں ہوتی، ایک درخت نہیں بندہ لگا سکتا۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے جتنے مرضی باغ لگاؤ، اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں۔ کیا مشکل کام ہے؟ ہر وقت ہم اور بھی تو جو ہے وہ زبان سے کلمات ادا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح و تحمید جو ہے یہ ورد زبان رہنی چاہیے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ جب سے یہ آیت اتری سورہ نصر کی فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی تسبیح و تحمید کرو، تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کان یکثر فی رکوعہ وسجودہ، پھر باقی کلمات حضور نے چھوڑ دیے، کثرت کے ساتھ جو پڑھا کرتے تھے وہ یہی تھا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سب تعریفوں کے لائق وہ پاک ذات ہے، اسی کی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے،
اللہم اغفر لی، دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی تسبیح و تحمید کا آسان ترین طریقہ. لیکن ساتھ ہی سنو میرے بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تمہاری زبان جو ہے وہ تو سبحان اللہ کہتی رہے، مگر تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ کی تقدیس و تحمید کے بالکل خلاف ہو. یعنی لوگ کہیں کہ تمہاری زبان سے جو کچھ ہم سننے کو جو ہے وہ دیکھتے اور سنتے ہیں، یہ مشاہدہ کرتے ہیں، حرکت کرتی ہے تمہاری زبان، تم تسبیح کرتے رہتے ہو، تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. خدا نخواستہ مومن اللہ کا تعارف اس طرح نہیں پھر کرواتا، عمل کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ میں وہ ہوں، میری زبان وہ ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی. نہ یہ کہ بغاوت اس حد تک پہنچے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آدمی جو ہے وہ تسبیح و تحمید تو کرے، لیکن اعمال کے اندر ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے. یہ نہیں ہے ایمان. فرشتے اس طرح کے نہیں، بل عباد مکرمون، وہ عزت ان کو ایسے ہی نہیں مل گئی ہے، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا ہے. اللہ رب العزت بندوں کے باطن کو ظاہر کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. تسبیح و تحمید جو ہے وہ نظر آئے، جھلک اس کی دکھائی دے، مشاہدہ ہو لوگوں کے لیے. صرف زبان سے یہ کلمہ ادا نہیں کرنے. روئے سے کسی نے پوچھ لیا کہ جب فرشتے اتنا کام کرتے ہیں، وہ ہر وقت مصروف ہوتے ہیں، تو وہ تسبیح و تحمید کب کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ان کے روئے سے، ان کی سانس سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نکل رہا ہوتا ہے. مومن کا بھی یہی کام ہے، اس کے روئے سے اس کی سانس آئے اور جائے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی تسبیح و تحمید جو ہے وہ، یہ ہے تسبیح و تحمید. ایک کام جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس کے لیے اللہ کی بندگی، نماز، دوسرے احکامات کی تعمیل. ہم تو مکلف ہیں، ہم سے تو پوچھا جائے گا اس کے متعلق، ان سے تو نہیں اس طرح پوچھا جائے گا. اور دوسری بڑی بات، بس اب میں اشارہ کروں گا، جو ان کی عبادتوں کے ضمن میں ایک صورت قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، بالخصوص حدیث کے اندر، وہ ہے کہ وہ پورے نظم کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور انسانوں کو سکھایا گیا ہے نظم، ترتیب. یعنی لاپرواہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب انتشار کا شکار ہو بندہ، اور پھر اس کے اعمال کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ کس کو ماننے والے ہیں، یہ تو کسی کی بات ماننے والے نظر نہیں آتے، یہ خواہشوں کی تکمیل کرنے والے، اپنی جو ہے وہ الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ ایک جگہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے، مالی اراکم عزین. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآنا حلقن، حلقے بنائے ہوئے تھے الگ، جس طرح ہم بھی مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول مالی اراکم عزین، یہ تقسیم کیوں ہے، یہ الگ الگ ٹولیاں کیوں ہیں؟ الا تصفون کما تصف الملائکہ، وہاں ساتھ فرمایا تم فرشتوں کی صفوں کی طرح کی صفیں کیوں نہیں بنا لیتے؟ یعنی جب مسجد میں آئے صفیں بناؤ، صفوں کے اندر بیٹھو، حلقے بنا کر نہ بیٹھو، الگ الگ سے اپنی ٹولیاں نہ لگاؤ. الا تصفون کما تصف الملائکہ. پھر میں کیسے وہ فرشتے جو ہے وہ صفیں بناتے ہیں؟ میں یتمون الصفوف الاولی، پہلی اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور پھر جب اس صف کو کھڑے ہو کر قیام کے وقت اللہ کی بندگی خاص طور پر شروع کرتے ہیں تو چونا گچھ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. اس سے جو ہے وہ رگیں ملتی ہیں، اللہ دل ملاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سائنس نے اس وقت ثابت کیا. وہ اللہ کی ہم کم مانتے ہیں کافروں کی طرح، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ دکھاؤ. اس کا نتیجہ دکھایا ہے کہ جب یہ 2 قدم ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ انسان کے تعلقات اندرونی وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. دلوں کے اندر حسد اور بغض ہو، کینہ ہو، اور ویسے پاؤں جو ہے وہ ملائے جا رہے ہوں، پھر کچھ نہیں ملتا. میں یتمون الصفوف الاولی، فرشتوں کی طرح صفیں بناؤ. استووا وسووا فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. نماز کی تکمیل، نماز کا حصہ ہے یہ کہ تم صفیں جو ہیں وہ فرشتوں کی طرح بناؤ. اگلی مکمل ہو گئی ہے پھر دوسری شروع کرو. تو یہ صفیں بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہ خاص طور پر فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما منا الا لہ مقام معلوم. ہم میں سے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ، اس کی ذمہ داری، اس کو کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے.
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور پھر ہم اس کے حکم کی تعمیل میں صفے بنائے ہوئے تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ نظم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تسبیح کرتے ہیں، پھر صفے جب بناتے ہیں تو پورے نظم کے ساتھ۔ اللہ نے بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ نازعات میں قسم اٹھا دی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ ہاں، سورہ صافات کے اندر یہاں وہ لفظ نہیں ہے، سورہ صافات کا آغاز ہوا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا۔ قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے ان صف بنانے والوں کی جو صفے بنا کر کھڑے ہوتے۔ یہ نظم سکھاتی ہے دین، یہ عبادت جو ہے یہ ترتیب سکھاتی ہے، یہ اللہ جو ہے یہ انسان کو اس دنیا کے اندر ڈھنگ سکھاتا ہے کہ انسان کو کیسے رہنا ہے۔ یعنی یہ عبادتیں، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی، اس سے تو مومن ایسی شکل کے اندر جو ہے وہ سامنے آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اگر زندگی دیکھنی ہے کسی نے تو وہ مومن کی دیکھ لو۔ اللہ رب العزت سے بس دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تیری اس مخلوق کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اے اللہ اس کا کچھ جو ہے وہ حصہ ہمیں نصیب فرما، ہم تیری بندگی کریں، سیکھیں ان سے، وہ غیر مکلف ہو کر اس طرح کے پابند نہ ہو کر اگر تیری بندگی کرتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نظم، بالخصوص اللہ کی بندگی کے اندر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو شروع سے ہی ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم صفوں کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، مل کر کھڑے ہوں گے، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، چونا گچ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح فرمان ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ یہ انتشار، یہ خلفشار، یہ علیحدگی وہ اسی لیے ہے کہ جب درمیان کے اندر صفوں کے اندر جو ہے وہی خلا ہوتا ہے تو اس خلا کو پھر کون پر کرتا ہے جب آپ پر نہیں کرتے؟ وہاں وہ فرشتے نہیں، وہ شیطان پھر آتا ہے، وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے ادھر۔ اس لیے یہ اس ضمن کے اندر کہ واقعتاً فرشتے وہ اللہ کی بندگی کے اندر جو ہے وہ منہمک ہیں، مصروف ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ اے بندہ مومن، تیرے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تو اگر فرشتوں سے افضل بننا چاہتا ہے، یہ بحث بھی جو ہے وہ ہے کہ افضل بندہ ہے یا نہیں اور کس طرح ہوتا ہے، افضلیت کی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ تو تکریم اپنی خود پیدا کر۔ اللہ رب العزت کبھی بھی جو اس کا ہو کر رہتا ہے اور جو عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔